میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور چکھنا سے مراد حضرت صاحب بہت کھول کے بتاتے ہیں، وہ کھانے پینے والا چکھنا نہیں ہے، بلکہ مجھے اس پر بات یاد ہے کہ آج ہم لوگ موت سے بچنے کے لیے بہت ساری چیز کرتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، طرح طرح کے دوائی کراتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس ایسی چیز ہے یہ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے، مگر جس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور جس سے نہیں بچنا ہے اس کے بارے میں بہت سوچتے ہیں کہ ہماری وہاں پر کتنا مدد آئے گا تاکہ لوگ لمبی عمر جی جائیں۔ حالانکہ قرآن نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر جان ہے اسے ایک دن مرنا ہے، مگر آج لوگ جان بچانے کے خاطر بہت کچھ کرتے ہیں۔ مگر آئیے میں بتاؤں، ایک چیز سے بچنے کے لیے لوگ توجہ نہیں دیتے، ایک چیز وہ یہ ہے کہ جہنم سے ہمیں بچنے کی اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، مگر ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، صرف موت سے بچنے کا۔ حالانکہ قرآن کھلی طور پر اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے جس کے اندر جان ہو، روح ہو، میں اسے مار نہیں سکتا۔ حضرات یاد رکھیں، اگر آج ہم موت سے اتنا ہی بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاش ہم جہنم سے بچنے کے لیے اتنا کچھ کرتے۔ دیکھا جائے مسجدیں خالی ہیں، مگر موت سے بچنے کے لیے اپنے طرح طرح کے ہاسپٹل میں ہم لوگ چکر لگاتے ہیں۔ مجھے ادھر جانا نہیں ہے، میں آج بتانا چاہتا ہوں اس میں بھی آپ کی نجات ہے، جو میں بتانے جا رہا ہوں اس میں بھی آپ کا نجات ہے۔ ایک بہت بڑے علامہ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ کے شان میں اور ماں باپ کے مراتب کیا ہے، ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مگر آئیے، میں نے تو 2-3 اشعار میں باپ کے شان میں پڑھا ہوں، کبھی وقت ملے گا تو صرف باپ کے اوپر میں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور ان کا شان کیا ہے اس پہ صرف بیان ہوگی۔ مگر آج کچھ ماں باپ، ماں کے اوپر حضرت امام جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار اور میرے نوجوان طبقے جو حضرات 40 سے نیچے ہیں یا 40 سے اوپر ہیں، وہ بھی کان کھول کر سنیں، اور جن کے ماں باپ کو اللہ نے عمر دی ہے ابھی تک حیات ہونے کی، اللہ ان کی عمر خضر عطا فرمائے، اور جن کے والدین پردہ کر چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت امام مالک جوزی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، مگر آئیے میں اس سے قبل ایک اور واقعہ بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ نجات ہے۔ حضرت جنید بغدادی جو حضرت غوث پاک سے 10 سال یا اس سے قبل کے ولی ہیں، حضرت غوث پاک سے پہلے کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی، سنیں غور سے اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں اتارے، اپنے بچوں کو دل پہ اتارے۔ ہم جیسے ہیں آپ اپنے اولاد کو ویسے نہیں بنانا چاہتے، مگر آج ہمارے اس محلے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ماں جاہل ہے، برا مت مانیے گا، جاہل کا لفظ مجھے بیان کرنا پڑتا ہے، یعنی باپ جاہل ہے، نہ پڑھا لکھا ہے، تو کوئی باپ ایسا نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میرے طرح ہو، مجھ سے بہتر ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت جنید بغدادی ہیں، آج ہم لوگ اپنے گھر کے قرآنوں پر توجہ نہیں دیتے، مگر اتنے بڑے اللہ کا ولی ہے حضرت جنید بغدادی۔ ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں،
کہ ایک اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کچھ سامان ہے، اس سامان کو لو اور دریائے دجلہ میں جا کر پھینک دو، دھیان رکھنا کہ اسے تم کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں ہے کیا۔ حضرت جنید بغدادی کے جو مرید تھے، خادم تھے، انہوں نے اپنے سر پہ رکھا اور دریائے دجلہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جنید بغدادی کے مرید کیا دیکھتے ہیں کہ جب جیسے ہی میں نے اس موٹری کو، اس سامان کو جیسے ہی دریائے دجلہ میں نے پھینکنا چاہا، میری نگاہوں نے، میری آنکھ نے کیا دیکھا؟ ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ وہ پانی وہاں پر اس چیز کو اپنے گود میں لینے کے لیے دو طرف ہٹ گیا، اور جیسے ہی میں نے پھینکا وہ دونوں طرف پانی ہٹ گیا، اپنے گود میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جنید بغدادی کے جو شاگرد تھے تعجب میں پڑ گئے کہ یار اتنی بڑی قیمتی چیز تھی، اتنی مہنگی چیز تھی، جنہوں نے ہمارے مرشد یعنی ہمارے پیر صاحب حضرت جنید بغدادی نے اسے کیوں پھینکوا دیا؟ اس میں کوئی قیمتی ایسی چیز ہوگی جس کے وجہ سے وہ مجھے بتائے نہیں اور مجھے کھولنے سے منع کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی کے جو شاگرد تھے ان کے برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا حضور، آپ نے مجھے کہا اسے کھول کر نہیں دیکھنے کے لیے، میں نے نہیں دیکھا، مگر میری آنکھوں نے ایک اتنا بڑا جلوہ دیکھا، یا جو بھی کچھ کہیے، اتنا بڑا منظر میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے اس موٹری کو اس ندی میں، دریائے دجلہ میں پھینکنے کی کوشش کیا، میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ پانی دو طرف ہٹ گئے، جیسا کہ کبھی وہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی وہ پانی میں، جیسے ہی میں نے پھینکا وہ پانی اپنے گود میں اسے لے لیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ منظر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تو نے مجھے پوچھ لیا ہے تو آؤ میں تجھے بتاؤں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو موٹری میں تھا وہ کوئی اور چیز نہیں تھا، بلکہ میں ایک کتاب لکھا تھا، میں ایک کتاب لکھا تھا، اور میں اس کتاب کو 12 سال تک لکھتے رہ گیا۔ غور سے کیجئے گا، غور، اس پر توجہ دینے کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو لکھتے لکھتے 12 سال گزر گیا، پھر میں نے اس کے زبر زیر کو سدھارنے کی وجہ سے، اس لیے جب میں اس کو زبر زیر کو دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کے شریعت کے خلاف کوئی زبر اوپر ہو یا نیچے، یعنی ان کے تحریر کو سدھارنے میں، تحریر کہا گیا اس کے زبر زیر کو، نوک کو سدھارنے میں مجھے 12 سال لگ گیا، 24 سال اس کتاب کو لگ گیا۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جب میں اس کتاب کو تیار کر لیا، اب باری تھی کہ لوگوں میں شائع کر دوں، لوگوں کے سامنے اس کتاب کو دکھاؤں، لوگوں کو، مومنوں کے سامنے اس کتاب کو پیش کروں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب میں اس بات کو میں اپنے ذہن میں ڈالا تو اس بات کو میں تقریباً 12 سال تک سوچتے رہا کہ میں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں، یہاں تک کہ اس کتاب کو لکھے ہوئے 36 سال ہو گیا مگر میں لوگوں کے پاس نہیں پہنچایا۔ میں اس لیے نہیں پہنچایا کہ ارے قرآن کو رہتے ہوئے اس جنید کی کتاب کی کیا اوقات۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت جنید بغدادی وہاں 36 سال ہو گئے کہ قرآن کے سامنے میری کتاب کو کیا ضرورت لوگوں کی، اور آج ہم لوگ قرآن کو اپنے تخت پہ رکھ دیے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن کی ضرورت نہیں، صرف مر جائیں تب قرآن کی ضرورت پڑے گی۔ مسلمانوں سدھر جائیے، ورنہ آخرت ہمارا بھی اور آپ کا بھی ایک سامنا ہوگا۔ سنیے حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا کہ جب قرآن ہے تو ہماری اوقات، ہماری کتاب کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو ذرا سوچنی چاہیے کہ جب ہم لوگوں کو اللہ نے قرآن دیا تو اس سے کچھ ہم حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی
सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है बिल वालिदैन एहसान। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत इमाम ज़ौजी फरमाते हैं कि हजरत मालिक बिन दिनार मेरे हर नौजवान साथी और मेरे मुझसे जो बड़े हैं और जो 40 से ऊपर के हैं, जिनके माँ बाप हयात हैं, वो भी गौर से सुने और मेरी माँ बहनें भी सुने, जितनी हमारे रिश्तेदार में जो भी लगते हैं सब गौर से सुने। इस वाक़ये से अपने दिल को ठंडा करे और हो सके हमारे जबान या हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचा हो तो फौरन जाकर वहां तौबा करे, उनसे माफी मांगे, या अगर वो मर गए हैं तो रब से तौबा करके उनकी बरगाह में तौबा करे ताकि अल्लाह उनके वजह से हमारी गुनाहों को माफ कर दे। सुने, हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैं हर साल हज करने जाता था, अल्लाह अकबर कबीरा, मगर एक साल ऐसा हुआ कि जब मैं गया तो मैंने देखा कि काफी लोग वहां हज करने गए हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जब मैं हज करने पहुंचा, जब मेरी हज पूरी हो गई तो मैंने रात में सोया। जब मैं रात में सोया तो मैंने ख्वाब में रब से बातें करना शुरू कर दिया। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि ए रब, ए मेरे मौला, ये तो जरा बता, यहाँ पर पूरी दुनिया से हज करने के लिए लोग आए हुए हैं, मगर मुझे इतना बता दे कि इसमें किन लोगों का हज कबूल हुआ है और किन लोगों का हज रद्द किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मालिक बिन दिनार को ये बात मालूम हुआ कि रब ने मुझे किन चीज का खबर दिया। और जैसे ही मैंने पूछा, हजरत मालिक बिन दिनार को रब तबारक व तआला ख्वाब ही में हजरत मालिक बिन दिनार को बता दिया कि मैंने फला 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 आदमी का मैंने हज कबूल कर लिया है और फला लोगों का हज रद्द कर दिया है। हजरत मालिक बिन दिनार को नाम नहीं बताया कि किनका हज कबूल हुआ है और किनका रद्द, मगर एक ऐसा शख्स था जिनका नाम तारीख में आया है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि उस शख्स का नाम हारून था। क्या नाम था उसका? हारून। उनका हज कबूल नहीं किया गया, उसका हज को रद्द कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मालिक बिन दिनार जब ख्वाब से बेदार होते हैं, सुबह का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने उस मसल्ले को अपने कंधे पे लेते हैं और जहां पर हाजियों का काफिला था यानी खीमे गड़े हुए थे, उनके पास चले गए। लोगों से पूछा, ये बताओ तुम लोगों में कोई मोहम्मद बिन हारून है या हारून नाम का कोई शख्स है? हजरत मालिक बिन दिनार को जब इतना कहना था, हजरत मालिक बिन दिनार की तरफ लोग देखते रहे कि अरे तुम किसकी बात कह रहे हो? अरे वो इतने बड़े अल्लाह का वली है, इतने बड़े मुत्तकी है, इतने बड़े परहेजगार हैं, इतने बड़े कुरान पढ़ने वाले हैं, मैंने उसको किसी से बात करते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो दिन भर रोजे रखते हैं, रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, रात भर अल्लाह की रियाजत करते हैं, इबादत में पूरी रात मशरूफ रहते हैं, यहाँ तक के लोगों के गिरोह में बैठते नहीं, यहाँ तक के लोगों के खीमे के पास वो अपना खीमा नहीं बनाते। अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसे दिन में रहना होता तो वो जंगल में जाके रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों से उसे कोई मिलाप नहीं, लोगों से उसे कोई गिला नहीं, मगर सुनो वो इतने बड़े परहेजगार हैं, इतने बड़े मुत्तकी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मालिक बिन दिनार को जब ये तमाम बातें मालूम हुई, हजरत मालिक बिन दिनार सोच में पड़ गए, यार इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परहेजगार, इतना बड़ा नमाजी, इतना बड़ा मुत्तकी, इनका रब ने हज रद्द क्यों किया? इतना बड़ा मुत्तकी। ए बाबू रे, चाय थोड़ा बंद कर देते। ए शाही दुरूद पा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मालिक बिन दिनार सोचने लगते हैं कि यार हम लोग एक नेक काम कर लेते हैं तो 10 जगह जाके बताते हैं, और जिनकी तारीफ वो भी काबे में रहने वाले हाजी लोग बयान करें कि इतना बड़ा मुत्तकी जिनके बारे में हजरत मालिक बिन दिनार खोज रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। लोगों से पूछा कि वो मोहम्मद हारून कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो लोगों के पास नहीं रहते हैं, वो जंगल में कहीं और अपना खीमा बनाए हुए हैं। सभी ने, हाजियों ने बताया। हजरत मालिक बिन दिनार उस जंगल में चले जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं हजरत मालिक बिन दिनार क्या देखते हैं कि वो दूर से हैं, और दूर से उनकी निगाह क्या देखते हैं, एक हाथ उसका कटा हुआ है और दूसरी हाथ अपने जंजीर से बांधे हुए हैं, और उसी जंजीर से अपने गर्दन को भी बांधे हुए हैं।
حضرت مالک بن دینار دیکھتے ہیں اور وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، ایک پیڑ میں اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے ہیں وہ محمد بن ہارون۔ جب حضرت مالک بن دینار اس کے قریب جاتے ہیں، غور سے سنیے گا میرے جوان بھائیوں اور میرے دوستو، اس لیے کہ یہ واقعہ اپنے دل میں اتاریں گے تو ماں باپ ہمارے سے جو بھی، یار میں کیا بتاؤں ماں باپ کے بارے میں۔ حضرت مالک بن دینار جیسے ہی اس کے قریب پہنچتے ہیں، وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مولا تو میری گناہوں کو معاف کر دے، مولا تو میری گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار کو پہنچتے ہی وہ رونا دھونا بند کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو زنجیر سے کھول دیتے ہیں، حضرت مالک بن دینار کے سامنے ایک دم سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور جیسے ہی سلام عرض کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار کو بتانے سے پہلے وہ محمد بن ہارون کہہ دیتے ہیں، اچھا مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے کوئی ولی ہے اور آپ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ ایک خواب دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار جیسے ہی کہا تھا کہ ارے خواب میں نے دیکھا اور بیان یہ کر رہا ہے، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا اور بتا تم کیسے رہے ہو، اور حضرت مالک بن دینار کو اتنا توجب ہوتا ہے کہ یار اتنا پہنچا ہوا بندہ، اتنا متقی بندہ، اللہ نے اس کا حج رد کیوں کیا؟ اب اتنا ہی نہیں بلکہ وہ محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کہا کہ میرا حج رد کر دیا، یعنی محمد بن ہارون کا حج میں نے رد کر دیا، اللہ نے آپ کو کہا اس لیے آپ میرے پاس آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت مالک بن دینار کو اور توجہ ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا اللہ کا بندہ ہے اور نیک بندہ ہے، اس کو کیسے معلوم؟ خواب میں نے دیکھا، بیان یہ کر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے جب اتنا پہنچا ہوا انسان آپ ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں دن بھر آپ عبادت کرتے ہیں، اب سنیں وہ دن بھر صرف عبادت کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ پورے سال چاول نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے، بلکہ وہ 2 مٹھی چانا کھا کر بس جان بچانے کے لیے وہ صرف چانا کھاتے تاکہ ان کی روح یعنی جسم میں رہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں لوگوں سے میں نے سنا کہ دن بھر وہ بندہ روزہ رکھتا اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اے محمد بن ہارون ذرا یہ بتاؤ اللہ نے تیرا حج رد کیوں کر دیا؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے جب جیسے ہی کہنا تھا وہ ہارون فرماتے ہیں، وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ کے ولی ذرا سنو، اور وہی اللہ والے نہیں سنیں گے، آپ لوگ بھی سنیے۔ کیا اس کو بیچ میں ضرورت کر رہے ہو؟ حضرت مالک بن دینار سے کہا کہ اللہ کے ولی مالک بن دینار سنیے، جب میں جوان تھا، جب میری عمر 20 سال کی تھی، اور غور سے سنیے گا جو لوگ شراب اور نشے کے عادی ہیں وہ ذرا غور سے سنیے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب میں نوجوان تھا، جوانی کے دہلیز پر تھا، جب میں نے قدم رکھا تو میرے کچھ بڑے ساتھی اتنے نشے کے عادی تھے وہ لوگ کہ مجھے نشیری بنا دیا، مجھے دھیرے دھیرے شراب پلانے کی عادی بنا دیا، اور جب نشہ کرنا شروع کیا تو میں شراب پینا بھی شروع کیا۔ طرح طرح کے نشہ آتا ہے، مجھے یاد نہیں مگر اس میں سب سے بڑا شراب ہے۔ اس نے کہا کہ اے مالک بن دینار ایک وقت ایسا آیا کہ میں بہت بڑا شرابی ہو گیا، ابھی کم عمر ہے مگر اتنا نشہ کرتا اور اتنی برائی والا کام کرتا کہ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا، اور جب میں گھوم کر آیا تو اتنے شراب پی کر آیا کہ میں نشے میں تھا، مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں ہوں، لگتے تلگتے میں اپنے گھر آ گیا، ادھر ادھر کرتے میں اپنے گھر آ گیا۔ وہ دن کوئی اور دن نہیں تھا، وہ دن ماہ رمضان کا پہلی تاریخ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک بن دینار سے کہتے ہیں وہ محمد بن ہارون کہ میری ماں روزہ رکھنے والی تھی، اس رات میں جس رات میں سحری کی جاتی ہے، اس رات میں اپنے زبان کو اپنے منہ کو شراب میں دھو کر آیا،
میری ماں کو بہت غصہ آیا اور آنے کے بعد میری ماں مجھے اندر نہیں آنے دے رہی تھی گیٹ کے اندر. مجھے کہا کہ بدبخت آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور آج تم شراب پی کر آئے ہو. اور بدتمیز کہا یعنی بدبخت کہا مجھے جب کہا. اور میری ماں نے مجھے ایک تماچا ایک تھپڑ اپنی زبان میں ایک تھپڑ میرے گال پر مارا. مجھے بہت غصہ آیا. میں نشے میں تھا اور میں نشے میں تھا. میں اپنے ماں کے اوپر غصہ ہوا اور میں اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا, اتنی بری ماں کو مارا کہ مارتے مارتے میری ماں یہاں تک کہ جب میرا غصہ ختم نہیں ہوا تو ایک جگہ تیل ابلتا ہوا تھا کڑاہی میں, اپنی ماں کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا. ابھی میں نشے میں تھا. دیکھیں میرے شرابی لوگ اور میرے نشیری بھائی لوگ, ماں کو اس حال میں مارا جب نشے میں تھا. حالانکہ جب نشے سے دور رہتے ہیں تو ماں باپ کو گالی دینے کبھی دل نہیں کرے گا جو مومن ہوتے ہیں, مگر نشے میں انہوں نے اپنے ماں کو ایک کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. حضرت مالک بن دینار کو سنتے آنکھوں سے آنسو آ جاتا. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگتے ہیں میرا غصہ ختم نہیں ہوا, میری بیوی وہیں موجود تھی, مجھے پتا نہیں میں تھا کس حال میں. حضرت مالک بن دینار سے کہتے ہیں میرا غصہ ختم نہیں ہوا, میں نے اپنے ماں کو اٹھا کر اس تیل میں رکھ دیا یہاں تک کہ میری ماں جل کر روٹی بن گئی. جب میری بیوی مجھے دیکھی تو مجھے ایک دھکا مارا اور مجھے دور کر دیا. جب میں تقریباً صبح صادق میں اٹھا تو میری نگاہ کیا پڑتی ہے کہ میں نشے میں ہوں, میری ماں ہے نہیں. سب سے پہلے میں نے اپنی ماں کو تلاش کیا, اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ میری ماں کہاں ہے. تو وہ کہتے ہیں بدبخت جب تو اپنے ماں کا نہیں ہو سکتا تو میرا کیا ہو سکتا ہے, چل میں تجھ سے دور جاتی ہوں اور میں تجھے طلاق نامہ لیتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فوراً اس عورت وہ بیوی مجھے چھوڑتی ہے, اس گھر سے نکل جاتی ہے. اتنا سننا تھا. وہ کہتے کیا ہے کہ میری ماں ہے تو کیوں کہاں ہے. اس کی بیوی کہتی ہے تم جا اس گھر میں تمہاری ماں مری پڑی ہوئے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میری ماں جل کر راکھ ہو گئی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, مجھے اور غصہ آیا. میں اسی ہاتھ کو جس ہاتھ سے میں نے اپنے ماں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا, میں اسی جنگل میں چلا گیا جہاں میں راتوں دن رویا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ایک ہاتھ میں کلہڑی لیا اور اس ہاتھ جدا کر دیا جس ہاتھ نے میری ماں کو قتل کیا تھا, جس ہاتھ نے میری ماں کو جلایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج سے میں ہی نہیں بلکہ 40 سال سے لگاتار میں حج کرنے آ رہا ہوں. اور جب حج کے عوام پورا ہو جاتے ہیں, ایام پورا ہوتا ہے, تو کسی نہ کسی اللہ والے کے خواب میں اللہ بتا دیتا ہے کہ جا میں نے فلاں آدمی کا حج میں نے رد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگاہ میں یہی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے, شاید اس کی معافی نہ ہو, اس لیے 40 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں اور میرا حج قبول نہیں ہوتا. غور کیجئے مسلمانوں, جب ماں کو ستانے پر ایک بہت بڑا متقی جن کا حج قبول نہیں ہوتا, تو ہم لوگ کون حاجی ہیں, ہم لوگ کون نمازی ہیں, ہم لوگ کون قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم لوگوں کا حشر کیا ہوگا. حضرت مالک بن دینار کو جب یہ بات معلوم ہوتی, حضرت مالک بن دینار زار و قطار رونے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ تیری گناہوں کو معاف نہ کرے گا. اور حضرت مالک بن دینار بوجھل قدموں سے اپنے خیمے میں جا کر سو جاتے ہیں اور زار و قطار روتے روتے سو گئے. حضرت مالک بن دینار کے خواب میں میرے آقا, سبحان اللہ بولیے اور بولیے یا رسول اللہ, میرے آقا آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے مالک بن دینار, تو نے آج ایک اللہ کے ولی کو, تو نے ایک اللہ کے دوست کو رلا دیا. حضرت مالک بن دینار کہا یا رسول اللہ, وہ اتنا بڑا قاتل, اتنا بڑا جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بیان کیا تو میرا غصہ اتنا آیا کہ شاید اس کی اللہ گناہ معاف کر دے. حضرت مالک بن دینار سے میرے آقا نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار, تجھے جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ حشر میں کیا کرے گا اور اس کی ماں کیا کرے گی. حضرت مالک بن دینار سے کہتے یا رسول اللہ بیان کیجئے. غور سے سنیے میرے نوجوان, ماں باپ چاہے کافر کیوں نہ ہو, ماں باپ کی ادب ہمارے اوپر فرض ہے. اگر
کیونکہ قرآن کہتا ہے ماں کو اف نہ کہو، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جوزا کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے ماں کو دور رکھے ہوئے ہیں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ ایسا نہ کرے کہ ہر گھر میں یہ دیکھنا منظر پڑے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، تم سننا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس کے ماں کیا کرے گی اور اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ سنو، حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، تو ابھی 3 دن گزرے گا کہ یہ محمد بن ہارون کو جہنم میں جلتے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، جب اس کی ماں جنت میں چلی جائے گی ابھی وہ گئی نہیں ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، اس ماں کے دل میں اس گنہگار بیٹے کی محبت دل میں ڈالے گا۔ پھر وہ ماں کہیں گی کہ اے رب قدیر، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا ہارون کہاں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ ان کی آواز سن کر رب کہے گا کہ تجھے پتا ہے، تو دیکھنا چاہتی ہو کہ تیرا بیٹا کہاں ہے، رب تبارک و تعالی وہاں مجھے دکھائے گا اور کہے گے اے بڑھیا سنو، وہ ظالم بیٹا، وہ شرابی بیٹا تجھے جلا کر مار دیا تھا، اس لیے میں اسے جہنم میں ڈال دیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ ماں جنت کے دروازے سے یا جنت سے پہلے ان کو جب جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے گا تو اب ماں کا دل تڑپ جائے گا، ماں کا دل دہل جائے گا اور کہے گا اے رب قدیر، کیا اس کی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا اس کے گناہوں کو تم معاف نہیں کر سکتا؟ تو رب کہے گا کہ اے بوڑھی، اگر تم معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار، وہ بوڑھی عورت کہے گی کہ یا اللہ، میں اپنے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دیا، جیسے ہی معاف کرنا ہوگا رب قدیر اس جہنمی بیٹے کو، اس ہارون کو جہنم سے چھڑا کر اور ماں کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گا، سبحان اللہ۔ اور آج ہم اور آپ دن بھر ماں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اگر باپ زندہ ہے تو باپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ماں حیات ہے، باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کرے، ورنہ ہمارا ٹھکانہ سب کی ماں ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں بھی بخشوا دے گا۔ ایسا لگتا ہے میں نے کہا کافر بھی ماں ہو پھر بھی ہمارے اوپر اس کا قرض۔ ایک چیز اور ہے، لوگ جب کوئی مر جائے بچہ تو دودھ بخشوا دے، ارے بھائی دودھ، یہ جو مسئلہ ہے، ماں کا ایک لہو کا قطرہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اور دودھ تو بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں، اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کرے۔ ہم دیکھتے ہیں 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، مگر ماں اکیلے بنا کے کھا رہی ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں جائے؟ ڈائریکٹ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم لوگ اپنے ماں باپ اگر حیات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ ماں تمہاری کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ والے کہا کہ یہ مت پوچھو ماں کس کے ساتھ ہے، یہ پوچھو تم کس کے ساتھ ہو، میں اپنی ماں کا ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ قرآن کہتا ہے بھائی، اور موت سے بچنے کے لیے کوشش نہ کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو قرآن پڑھے اور نماز پڑھے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک مرتبہ دو پاپڑی اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 2 اشعار پڑھتا ہوں،